بغیر حلالہ کے شادی رچانا۔ میں اہل سنت ہوں، میرے شوہر مجھ سے 20 سال بڑے ہیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ بھی اہل سنت ہے۔ مجھ سے پہلے انہوں نے ایک شادی کی تھی جس سے ان کے 3 بچے ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر نے ایک لڑائی میں ایک ہی مجلس میں اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اب تقریباً 2 سال بعد میرے شوہر نے اسی عورت سے بغیر حلالے کے کسی اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لے کر نکاح کر لیا ہے۔ 2 ماہ سے میرا شوہر اس کے ساتھ رہ رہا ہے، کیا بغیر حلالے کے یہ نکاح جائز ہے؟ نیز جب میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، نہ میں سنی ہوں نہ اہل حدیث ہوں، میں صرف مسلمان ہوں اور مجھے جہاں بھی دین کی کوئی بات اچھی لگی میں وہی مانوں گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص نہ ہی مجھے ٹائم دے رہا ہے اور نہ ہی میرے پاس آتا ہے۔ سیالکوٹ سے کسی خاتون نے پوچھا ہے، بہو کا سسر کے ساتھ باہر آنا جانا، کیا بہو شوہر کے ہوتے ہوئے سسر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ اپنے میکے آنا جانا کر سکتی ہے یا دوا وغیرہ لینے جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے سسرال میں یہ ماحول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سسر باپ کی جگہ ہے، لیکن مجھے سسر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے یا باہر جاتے ہوئے یا بائک پر بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، صورت میں رہنمائی فرمائیں۔ کسی نے انڈیا سے سوال پوچھا، یہ اگر آپ کو اس میں شرم اور حیا محسوس ہو رہی ہے تو یہ کام نہ کریں۔ ویسے بھی ہمارے سوسائٹی میں یہ عرف نہیں ہے کہ جوان بہو سسر کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جائے، یہ بہرحال حیا کے خلاف ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ سسر باپ ہی کی جگہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے حقیقی باپ تو نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو ہی اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عورت کو شرم اور حیا محسوس ہو رہی ہو تو اس کو بہرحال پھر اس کی حیا کے خلاف اس کو کام کروانا یہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آنا جانا ہو نا، سسر ایجڈ ہو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سسر ذرا بوڑھے ہوتے ہیں، ایجڈ ہوتے ہیں، تو گاڑی میں بھی جا سکتی ہے بہو ان کے ساتھ، تو جیسے لوگ جاتے ہیں، جیسے سسر صاحب کی ایج زیادہ ہے، وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، بالکل بوڑھے ہوتے ہیں، تو کوئی فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے اور شریعت نے بھی اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے، کیونکہ سسر اور بہو کا پردہ تو ہوتا نہیں ہے، تو گاڑی میں بیٹھ کے کہیں چلی جائے تو ٹھیک ہے یہ، لیکن لمبے عرصے کے لیے سفر پہ جانا یا یہ کہ بائک میں پیچھے بیٹھ کے جانا، یہ بہرحال نامناسب حرکت ہے، تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ بھائی کی دوسری شادی میں مدد کرنا، کیا بھابھی کی بددعا لگے گی؟ میرا بڑا بھائی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے 4 چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی بہت بدتمیز ہے، میری امی کے ساتھ بھی بہت بدتمیزی کرتی ہے اور بھائی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتا لیکن میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، پھر تو اور بدتمیزی کرے گی، اور مجھے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کی بیوی ہمارے ماموں کی بیٹی بھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے وہ کوئی بددعا نہ دے دے، اس وجہ سے اس معاملے میں بھائی کی مدد نہیں کرتی۔ تو اگر میں اپنے بھائی کی مدد کروں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں، مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لم یعنی عدل کی شرط کے ساتھ اگر کوئی مرد حقوق ادا کر سکتا ہے، برابری کر سکتا ہے، تو اس کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو جس کام کی اللہ نے اجازت دی ہے بلکہ اس کو سنت قرار دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ تابعین کی سنت ہے یہ، تو اس لیے اس میں تعاون کرنا یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ باقی بددعا انشاءاللہ نہیں لگے گی، اللہ سے ہمیں امید ہے، تو اگر ایسی بددعائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں تو اب تک مر چکا ہوتا۔ تو کتنے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی والی تو دیتی ہیں بددعائیں، بس ہم پہلی والی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر دیں، اور شوہر کو بھی ہم نصیحت کرتے ہیں، قرآن و سنت نے حکم دیا ہے کہ وہ برابری کرے، ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کو لٹکا کے چھوڑ دے، اس کو توجہ دینا چھوڑ دے، جو ہے، اور جیسے بعض لوگ بدبخت مرد کرتے ہیں یہ دوسری کرنے کے بعد پہلی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض یہ کرتے ہیں کہ کر تو لیتے ہیں دوسری، اس کے بعد پھر تھوڑے دن کا جوش ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری کو لٹکا دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے، اپنے بھائی کو بھی سمجھائیں کہ میں تمہاری مدد کروں گی دوسری بیوی تلاش کرنے میں، لیکن تم نے دونوں کے حقوق برابر کرنے۔ کیا لکھا ہے جی؟ مہدوی لوگوں سے نکاح کا حکم۔ جو مہدوی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آ کر جا چکے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کے بارے میں کیا مسائل ہیں؟ کیا ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ حضرت مہدی ابھی نہیں آئے ہیں، وہ علامتیں نہیں پائی گئی ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے۔ تو اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ امام مہدی آ کے جا چکے ہیں تو وہ بدعتی ہے، لیکن اگر توحید پرست ہے، رسالت اور ختم نبوت کا قائل ہے، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بدعتی کہا جائے گا، تو بدعتی سے نکاح جائز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی اہل سنت والجماعت میں کسی سے نکاح کریں آپ، باقی جائز بدعتیوں سے بھی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دینداروں کو ترجیح دیا کرو، دیندار لڑکی کو، تو دیندار سے مراد یہی ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کا عمل بھی صحیح ہو۔
حالت حیض میں قرآن چھوئے بغیر تلاوت کرنا، کیا ایک عورت حالت حیض میں مصحف سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، نہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ملائکہ خان لکھنؤ سے۔ نہیں جی، حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ اس پر میرا ایک کلپ ہے مدلل، وہ میں نے ریکارڈ کروایا ہے کہ حالت حیض میں عورت کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آ جائے گا۔ بغیر حلالہ کے شادی رچانا، میں اہل سنت ہوں، میرے شوہر مجھ سے 20 سال بڑے ہیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ بھی اہل سنت ہے، مجھ سے پہلے انہوں نے ایک شادی کی تھی جس سے ان کے 3 بچے ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر نے ایک لڑائی میں ایک ہی مجلس میں اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اب تقریباً 2 سال بعد میرے شوہر نے اسی عورت سے بغیر حلالے کے کسی اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لے کر نکاح کر لیا ہے۔ 2 ماہ سے میرا شوہر اس کے ساتھ رہ رہا ہے، کیا بغیر حلالے کے یہ نکاح جائز ہے؟ نیز جب میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، نہ میں سنی ہوں نہ اہل حدیث ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، اور مجھے جہاں بھی دین کی کوئی بات اچھی لگی میں وہی مانوں گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص نہ ہی مجھے ٹائم دے رہا ہے اور نہ ہی میرے پاس آتا ہے۔ سیالکوٹ سے کسی خاتون نے پوچھا ہے، آپ کا شوہر 100% بکواس کر رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کو مانتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو عورت اس شوہر کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی یہاں تک کہ کسی مرد سے نکاح نہ کر لے، اور بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق میاں بیوی کا سیکسول ریلیشن بھی قائم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو عدت کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کر لے، پہلے والے کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو اہل حدیث مفتی سے لوگ 3 طلاقوں کے بعد فتویٰ لے کے بیوی کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی حلال نہیں ہوتی، زندگی بھر زنا کا گناہ ملتا ہے۔ اور ایسے موقع پہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، بکواس کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے لیے وہ قرآن و سنت کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کے فتاویٰ اس بارے میں بہت واضح ہیں۔ تو آپ کا میاں نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے، نہ صحابہ کے فتووں کو مانتا ہے، تو 15ویں صدی کے کسی مولوی کی اندھی تقلید کر رہا ہے اور لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا دیا۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں، عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں، عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، عثمان، جتنے بھی صحابہ ہمیں ملتے ہیں سب سے یہی ملتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد 3 ہی سمجھا گیا ہے۔ تو اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی۔ اس کے جوابات علماء دے چکے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا تو وہ 3 کو ایک ہی سمجھتے تھے، یعنی ایک کا مطلب اس میں رجوع کا حق سمجھا جاتا تھا۔ ایسے جیسے مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متع کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے، تو بھائی متع جو صحابہ کرتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہو چکا ہے، ورنہ پابندی نبی کے دور میں ہی لگ چکی تھی متع پہ۔ تو اسی طرح نبی کے دور میں ہی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا جانے لگا تھا، لیکن عین ممکن ہے بعض صحابہ کو علم نہ ہو، تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، تو اس لیے یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ قرآن و سنت میں بہت واضح ہے۔ سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو، اور حکم کی حکمت اللہ بیان کر رہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا کہ اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ 3 طلاقوں سے روکتے ہی اس لیے ہے کہ رجوع نہیں ہو سکے گا پھر۔ تو یہ بھی بنایا ہوا ایک گڑا ہوا مسئلہ ہے، صحابہ تابعین کے دور میں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقیں رخصتی کے بعد ایک بھی ہو سکتی ہیں، کوئی یہ بعد میں مسئلہ نکالا گیا ہے۔ تو اس لیے فضول بات ہے، خدا کے غضب سے قہر سے ڈرنا چاہیے آپ کے شوہر کو، اگر واقعی اس نے 3 طلاقیں دی تھیں اور شرعی حلالے کے بغیر بیوی دوبارہ رکھ لی ہے۔ حلالے کی بھی 2 قسمیں، ایک حلالہ ہوتا ہے جو پری پلان ہوتا ہے، ایگریمنٹ کر کے ہوتا ہے، وہ حرام حلالہ ہے، اس کی حدیث میں لعنت ہے۔ ایک ہوتا ہے بغیر پلان کے ہو، تو بغیر ایگریمنٹ کے ہو، وہ جائز حلالہ ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ تو خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے موقع پہ جو یہ فضول بکواس کرتے ہیں نا لوگ کہ میں فرقے ورقے کو نہیں مانتا، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ کسی خاص فرقے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کے سارے دلائل انہوں نے ایک طرف رکھ دیے ہوتے ہیں، اور اب وہ اصل میں فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو، خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ عورت کے ایام ہوں تو رمضان میں عبادت کیسے کرے؟ رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو شب قدر ہوتی ہے، اس میں اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ان راتوں میں عبادت کیسے کرے گی؟ کیونکہ نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ تلاوت قرآن کر سکتی ہے۔ ملائکہ خان لکھنؤ سے دیکھیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ تلاوت کر سکتی ہے، باقی ساری عبادتیں کر سکتی ہے۔ وہ تسبیحات لے کے بیٹھ جائے، 3 کلمہ ہے، 4 کلمہ ہے، صبح و شام پڑھے، وہ درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے لمبی لمبی۔ تو صرف نماز اور تلاوت پہ پابندی ہے نا، باقی تو ساری عبادتیں جائز ہیں اس کے لیے، وہ ساری عبادتیں کرے رمضان میں۔ سودی قرض کے بجائے قسطوں پر مہنگی پروڈکٹ بیچنے کا حکم۔
ہم کویت میں رہتے ہیں، یہاں بینک سے جو لون لیتے ہیں وہ انٹرسٹ پر ہوتا ہے جو کہ حرام ہے، لیکن یہاں ایک بینک ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جو قرض دے رہا ہے وہ حلال ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں دے رہے بلکہ کوئی پروڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے مہنگا دے رہے ہیں اور پھر انسٹالمنٹ پر پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو کیا شریعت کی روح سے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بنت عبداللہ کویت سے۔ جی بالکل صحیح ہے، اسلامی بینک یہی کرتے ہیں کہ لون نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آپ کو کیا خریدنا ہے، وہ خرید کے قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا۔ تو خرید و فروخت کے ذریعے آپ پیسہ کمائیں، پروفٹ لیں، یہ جائز ہے، اور پیسے کے ذریعے پیسہ قرض دے کے یعنی اس پہ پیسہ لینا یہ حرام ہے۔ ذکر اللہ گن کر کریں یا بغیر گنے؟ اللہ کا ذکر بیٹھ کر اور گن کر کرنا ضروری ہے یا چلتے پھرتے بغیر گنے کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے۔ دیکھیں قرآن میں تو مطلق ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے صبح و شام اور بیٹھے لیٹے اور پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ گن کے بھی کرنا چاہیے۔ انسان کی نیچر ہے کہ جب تک کسی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں ہونا وہ اس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی چیز کو گننا شروع کرتے ہیں، جب آپ ذکر کو گننا شروع کریں گے تو 100 کا عدد کے بعد آپ کو ایک تسلی ہوتی کہ میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا ہے۔ انسان کی نیچر ہے، اس سے وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور ایک معمول بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کچھ ذکر تو ایسے بنا لیں جو آپ نے صبح شام گن ہی کے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ مزید توفیق دے تو بغیر گنے جتنا چاہیں کریں، لیکن کچھ نہ کچھ تسبیحات ایسی ہوں جو ڈیلی پابندی کے ساتھ آپ نے گن کر کرنی ہے، اس کا معمول بنائیں آپ۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے۔ جی سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ رکوع میں کتنی تسبیح پڑھنا واجب ہے؟ جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع میں کتنی تسبیح پڑھنا واجب ہے؟ عاطف صاحب انڈیا سے۔ تسبیح رکوع میں واجب نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے کہ 3 دفعہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ باقی کوئی 1 دفعہ بھی پڑھ لے تو کبھی سفر میں یا جلدی میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن کم سے کم 3 دفعہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، باقی جتنا چاہیں پڑھیں اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو، لیکن واجب نہیں ہے۔ نماز جمعہ میں اتحیات میں ملے تو کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز میں اگر صرف اتحیات ملے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کتنی رکعتیں پڑھیں؟ 2 یا 4؟ معمولی سے جز میں بھی امام کے ساتھ آخر میں بھی شریک ہو گئے نا تو آپ کو جمعے ہی کی نماز 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، لہذا امام صاحب اتحیات میں بیٹھیں اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ شامل ہو گئے، امام نے سلام پھیر دیا تو آپ اتحیات مکمل کر کے کھڑے ہو جائیں اور جمعے کی 2 رکعتیں پڑھیں آپ۔ کتے بلی کپڑوں پر ٹچ ہو گئے تو نماز کا حکم؟ گھر میں پالے ہوئے کتے بلی اگر ہمارے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں تو ان کپڑوں کے ساتھ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جان محمد اسلام آباد سے۔ جی ہو جائے گی نماز، کتا اوپر سے ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا لعاب ناپاک ہے، تھوک ناپاک ہے، کتے کا تھوک اگر کپڑوں کو لگ گیا تو پھر دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور بلی کا جو تھوک ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، احتیاط کریں اس سے، لیکن اگر لگ گیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ باقی کتا اور بلی جسم سے ٹچ ہو جائیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں جان محمد کہ کتا پالنا حدیث کی روح سے حرام ہے۔ شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں، حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں، شوقیہ کتے پالنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اجر میں سے 1 قرات کم ہوگا، یعنی آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں نا تو 1 قرات بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، تو اتنی نیکیاں ڈیلی بیسس پہ آپ کے اعمال سے کم ہوتی چلی جائیں گی، تو جتنے دن کتا پالیں گے اتنی نیکیاں کھاتا رہے گا وہ آپ کی۔ تو کتا جانور ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو آپ حفاظت کے لیے اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، شکار کا شوق ہے آپ کو تو بھی ٹھیک ہے، بائی دا وے آپ ویسے نہ پالیں جیسے آج کل ہمارے ہاں مسلمانوں میں غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کے کتے پالنے کا شوق بڑھ رہا ہے، اس شوقیہ آپ کو کتا رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔
यूट्यूब पर रिपीट वीडियो डालकर पैसे कमाना। यूट्यूब वालों की पॉलिसी है कि एक वीडियो को बार बार अपलोड नहीं करना चाहिए। अगर हम एक वीडियो को बार बार अपलोड करें तो इस पर जो अर्निंग होगी वो हलाल होगी या नहीं। अब्दुल हसीब मालाकंड से। अर्निंग हलाल होगी, क्योंकि अर्निंग का ताल्लुक इससे नहीं है कि आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो यूट्यूब ने परमिशन दी है या नहीं दी। अर्निंग का ताल्लुक इससे है कि जो उस पर आप ऐड दिखा रहे हैं, तो कंपनी की प्रोडक्ट को आप प्रोमोट कर रहे हैं, तो कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोशन के पैसे देती है, तो वो तो आप कर ही रहे हैं। बाकी ये काम वीडियो अपलोड बार बार करना जायज है या नहीं, तो ये यूट्यूब वाले से पूछें। अगर उनकी तरफ से पाबंदी है और आप धोखा दे के ये काम कर रहे हैं तो गुनाहगार होंगे, और अगर उनकी तरफ से पाबंदी नहीं है तो फिर धोखा भी नहीं है इसमें, फिर जायज होगा। तो ये उनकी से, ये यूट्यूब वालों से आप पूछें, और ये गूगल पे मेरा ख्याल है लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है कि वो एक वीडियो को दोबारा अपलोड करना शायद यूट्यूब की नज़र में कोई कानूनी गलत है, वो उसको प्रोमोट नहीं करता यूट्यूब, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कोई पाबंदी नहीं है। अगर होती तो यूट्यूब लगा सकता है वो अपलोड ही ना करे, वो उड़ा देगा आपके चैनल से। लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, या आप यूट्यूब के माहिरीन से राब्ता करें। लेकिन उस पे बहरहाल जो ऐड चलेगा उसकी आमदन बहरहाल हलाल होगी, क्योंकि वो जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो उस प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के मिल रहे हैं। तो अगर वो जायज प्रोडक्ट को प्रोमोट कर रहे हैं आप, तो उसकी अर्निंग हलाल है। हराम चीज को प्रोमोट कर रहे हैं, शराब के ऐड चला रहे हैं, तो उसकी अर्निंग हराम होगी।